اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. دیکھو، اللہ کی محبت کے بارے میں بات چل رہی تھی. اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے تو 4 چیزوں کی ضرورت ہے. ویسے اللہ کی محبت غیر اختیاری ہے. خدا کی محبت اگرچہ امر غیر اختیاری ہے لیکن اس کے اسباب بندے کے اختیار میں ہیں. اور اسباب کیا ہے؟ ایک کثرت ذکر اللہ، دوسرا اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور اپنے برتاؤ کو سوچنا، تیسرا کسی اہل اللہ سے تعلق رکھنا، چوتھا طاعت پر مواظبت ہمیشگی کرنا، اور پانچواں حق تعالیٰ سے دعا کرنا. یہ 5 کام ہیں جو انسان کرے گا تو اللہ کی محبت اس کو ضرور ملے گی. اسباب ہے تو اس میں سے اب کثرت ذکر اللہ کے بارے میں بات چل رہی ہے. اس میں پوچھ رہے تھے کہ کیا تصوف اور شریعت الگ الگ ہے؟ نہیں، تصوف اور شریعت الگ الگ نہیں ہے. ہاں، شریعت کوئی اور چیز، تصوف اور کوئی چیز نہیں، بلکہ شریعت کے تصوف کے احکام کسی اور چیز کے متعلق، شریعت کے احکام کسی اور چیز کے متعلق نہیں. شریعت طریقت کے بغیر روح ہے، شریعت طریقت کے بغیر بے روح ہے، اور طریقت شریعت کے بغیر گمراہی ہے. جی ہاں، شریعت طریقت کے بغیر بے روح ہے اور طریقت شریعت کے بغیر گمراہی ہے. ہاں تو دیکھو یہ نصارہ جو ہے نا، وہ طریقت پر گئے لیکن شریعت اختیار نہیں کیا تو ضالین ان کو کہا، گمراہ ہو گئے. بتاتا ہوں. اور جو شریعت پر رہے لیکن بغیر طریقت کے، جو یہودی تھے، کہ ان کے پاس علم تھا لیکن طریقت نہیں تھی، یعنی عمل نہیں تھا، تو وہ کیا ہوئے؟ کوئی روح، بغیر روح کے تھے. جی، طریقت کا معنی باطن، یعنی اللہ کا تعلق. جی تو یہاں تک بات چل رہی تھی. تو اللہ کی محبت جب پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے پوری شریعت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. حضرات صوفیاء کرام بھی یہی کام کرتے ہیں. جیسے وہ قصہ سنایا تھا کہ بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھنا سکھاتے ہیں. وہ یہ کہ تعلق مع اللہ پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کر لو. جب یہ پیدا کر لو گے تو سب کچھ مل جائے گا، کیونکہ حب اللہ، تعلق مع اللہ تمام عبادات کی بنیاد ہے. اس لیے حضرت والا نے فرمایا کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ چیز اگرچہ دیکھنے میں غیر اختیاری ہے لیکن اس کے پیدا کرنے کے اسباب اختیار میں ہیں. تو آگے فرمایا ذکر کی کثرت. پہلی چیز جو تعلق مع اللہ اور محبت، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے، وہ کثرت ذکر اللہ. ذکر اللہ کی جتنی کثرت ہوگی اتنا ہی محبت میں اضافہ ہوگا. تو دیکھو ذکر اللہ میں آج ہم کرتے تو ہے لیکن قلت ہے. کوئی صبح شام کی تسبیح پوری کر لیتے ہیں، کوئی 5-10 منٹ کا مراقبہ پورا کر لیتے ہیں، بس. یہاں کثرت ذکر ہے کہ اتنی ہی محبت میں اضافہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. جی
اللہ تعالیٰ جو فرما رہے کہ میرا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیا اللہ تعالیٰ کو اپنا ذکر کرانے میں مزہ آتا ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ذکر کرانے سے مزہ آتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ذکر سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ جس شخص کا اللہ جل شانہ پر ایمان ہے، اس کا اس پر بھی ایمان ہے کہ وہ ذات بے نیاز ہے۔ ساری مخلوق ساری عمر صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرتی رہے، کوئی اور کام نہ کرے، سجدے میں پڑی رہے، تب بھی اس کی عظمت و جلال میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ عظمت و جلال میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر باندھ لے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں نعوذ باللہ گستاخیاں بھی کرے، تب بھی اس کی عظمت و جلال میں اور کبریائی میں ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پھر ذکر کیوں کراتے ہیں؟ یہ نغمہ فصل گل، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، یعنی جو بھی حالت ہو لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ وہ ذات بے نیاز ہے، اس کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں، اصل میں ہمیں اس کی ذکر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، ان کا فائدہ نہیں۔ ذکر کا معنی کیا پتہ ہے؟ یاد۔ جیسے بہت سارے ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کسی اپنے رشتہ دار کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی اللہ کو یاد کر رہے، اور اللہ کو تو یاد کرنا عبادت ہے۔ اب چاہے سبحان اللہ کے ذریعے سے، الحمدللہ کے ذریعے سے، یا بیٹھ کر چپ چاپ دھیان لگا کر، جو بھی طریقہ ہو وہ طریقہ سیکھ کر کرے، تو اس سے اللہ کی یاد بڑھتی ہے، تو اس سے اللہ کی محبت بھی بڑھتی ہے۔ میری اندلس کی جامع مسجد قرطبہ میں حاضری ہوئی۔ یہ مسجد کسی زمانے میں سجدہ کرنے والوں کی جبینوں سے بسی ہوئی تھی۔ یہ مسجد نبوی میں جدید اضافے سے پہلے تک دنیا کی سب سے بڑی مسقف مسجد تھی۔ مسجد نبوی سے پہلے جس کی اضافی ابھی جو جدید اضافہ ہوا، اس سے پہلے سب سے بڑی مسجد جو تھی وہ دنیا کی یہ تھی، مسجد قرطبہ۔ اس مسجد میں صرف ایک رات میں شمعوں کو جلانے کے لیے، کینڈل کو جلانے کے لیے سینکڑوں قنطار تیل خرچ ہوتا تھا۔ سینکڑوں قنطار، اب قنطار ایک وزن ہے، اب بتانا تیل خرچ ہوتا تھا، یعنی کئی کلو کئی لیٹر تیل خرچ ہوتا تھا اس مسجد میں چراغ جلانے کے لیے۔ سارے اندلس کے لوگ وہاں آ کر نماز ادا کرتے تھے اور سجدے کیا کرتے تھے۔ جو علم کا مرکز تھا، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بڑے بڑے علماء اس مسجد میں درس دیا کرتے تھے۔ سینکڑوں سال تک وہ مسجد سجدہ کرنے والوں سے آباد رہی، سینکڑوں سال تک، کئی 100 سال تک یہ مسجد آباد رہی اندلس۔ آج اس مسجد کا حال کیا ہے؟ آج جا کر دیکھو تو مسجد کلیسا بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، سمجھے؟ کنیسا بنی ہوئی ہے۔ کیا ہو گیا؟ جبکہ وہاں پر بڑے بڑے امام بیٹھ کر درس دیتے تھے، اور پتہ نہیں کتنے علماء اور کتنے لوگ سجدہ کرتے تھے۔ آج وہ مسجد کنیسا بنی ہوئی ہے، اس میں موسیقی، میوزک کی آواز آ رہی ہے، اور ایک چھوٹی سی جگہ مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے کہ وہاں جا کر مسجد کی زیارت کر لے، وہاں بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جب میرا وہاں جانا ہوا تو میرے ایک دوست بھی ساتھ تھے، ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو یہاں نماز ضرور پڑھیں گے۔ چنانچہ ہمارے دوست نے اذان دی، عصر کی نماز کا وقت تھا،
ہم نے جماعت سے عصر کی نماز ادا کر لی، جب مسجد میں جا کر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کی تسبیح پڑھی تو عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ایک وقت وہ تھا جب یہاں ہزاروں انسان سجدے میں پڑے ہوتے تھے اور سبحان ربی الاعلی کی آوازیں گونجتی تھی، اور اس مسجد کے میناروں سے اذانوں کی صدائیں بلند ہوتی تھی، اس کا چپا چپا یعنی کونا کونا علم کے نور سے منور تھا۔ آج یہ حال ہے کہ جب ہم نے اذان دی تو چھپ چھپ کر ڈرتے ہوئے اذان دی کہ کہیں کوئی نہ دیکھ لے، اور چھپ چھپ کر نماز ادا کی، لیکن وہ ذات اس وقت بھی اعلیٰ تھی اور اس وقت بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ، دیکھو دنیا میں کیسے کیسے حالات آتے۔ وہی رشیا کے بھی تو وہی حالات تھے۔ رشیا کے کیا حالات تھے؟ جہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے مسجدوں میں درس دیتے تھے اور ہزاروں ان کے مریدین پڑھتے تھے، اور اس وقت مائکرو فون نہیں تھا اور اس کے لیے مکبر ہوتے تھے، ان کی آواز میں نے جو بولا وہ انہوں نے پکڑ کر آگے بولتے رہتے تھے، ایسے ایسے کئی آدمی ہوتے تھے جو بولنے والے، اور درس سب کو پہنچتا تھا۔ وہاں کا کیا حال ہوا کہ وہاں اب اللہ کا نام لینا گناہ ہو گیا تھا، گناہ۔ وہ رشیا تھا، اور کتنا 70 ایئرس تک، 70 سال تک وہ کمیونزم رہا کہ جس میں اللہ کا نام لینا گناہ ہے۔ نماز تو دور کی بات ہے، اگر کسی کے گھر میں قرآن مل جاتا تھا اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، قرآن کا ورق مل جاتا تھا تو جیل میں ڈال دیا جاتا، قرآن تک ملتا نہیں تھا، کوئی دینی کتاب ملتی نہیں تھی، اور یہ لازم تھا تمہارے گھروں میں میوزک بجنا چاہیے۔ اللہ کیا حال ہے، گھر گھر میوزک بجتا تھا، گھر گھر، اور باقاعدہ ان کے جاسوس آتے تھے، جس گھر میں میوزک نہیں بجتا تو سمجھتے یہ لوگ ہیں جو اللہ کو ماننے والے، ان کو پکڑ کے لیا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کے اللہ تو اعلیٰ ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی ذات میں، اس کی بڑائی میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں بھی اپنے دین کی حفاظت کی ہے کہ جہاں اوپر میوزک بجتا ہے وہاں خنزیر کا گوشت کھانا ضروری، حلال گوشت مل ہی نہیں سکتا، یہ عام کر دیا۔ قرآن مل نہیں سکتا، علم مل نہیں سکتا، علماء کو ختم کر دیا گیا۔ اب ایسے وقت میں علم کو کیسے باقی رکھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بنایا جو حافظ قرآن تھے، عالم قرآن تھے، عالم دین تھے، انہوں نے اپنے گھروں کے نیچے، درختوں کے نیچے ایسے ایسے روم بنائے، اور اس کے اوپر ایک کمرہ جس کے اندر میوزک اور سب کچھ ایسی پڑی ہوئی تھی، جب جاسوس آتے اس کو دیکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر تو سب اطمینان جیسے ہے، حالانکہ نیچے ہی قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا، تو اوپر ایک کمرہ ہوتا تھا اور اس کے نیچے تہ خانہ ہوتا تھا، انڈر گراؤنڈ ہوتا تھا، جس کے اندر حدیث کا درس، کتاب نہیں ہے، زبانی دیا جاتا تھا۔ جی، اور ایسے وقت میں انہوں نے جب رشیا ٹوٹا ہے تو باطل تو سمجھ رہا تھا یہاں کوئی مسلم نہیں ہوگا، لیکن جب ٹوٹا ہے تو 6 ملک مسلمانوں کے نکلے ہیں۔ کہاں سے آئے؟ لیکن وہ جانتے نہیں تھے قرآن کے حافظ ہے، قرآن کا ایک لفظ جانتے نہیں تھے، لیکن قرآن کے حافظ تھے، ایک نہیں ایسے کئی حافظ بنے ہیں۔ ہاں، قرآن انہوں نے تو آزاد ہوئے تو جب جا کے انہوں نے قرآن دیکھا ہے، بولے ہم قرآن نہیں دیکھا، برسوں ہو گئے ہم نے قرآن نہیں دیکھا۔
لیکن قرآن حافظ تھے. اللہ اکبر. یہ اللہ کی بڑائی تو دیکھو، اللہ کی عظمت دیکھو، اللہ اپنے دین کی حفاظت کیسے کرتے ہیں. یہ ہم نے اپنے والد صاحب سے، ہمارے والد صاحب جو انڈیا سے پہلی جماعت لے کر رشیا گئے تھے، اور ان کی تشکیل ایک چلہ دو چلے کی نہیں تھی، بلکہ ان کی تشکیل یہ تھی، جاؤ وہاں یا تو دین زندہ ہو جائے یا وہاں اپنی قبر بنا لو. اور وہ اس وقت گئے تھے کہ جس وقت میں وہاں اللہ کا نام لینا گناہ تھا، اور ایسے وقت میں وہ گئے تھے. اور حضرت جی نے ان کو دعا کے ساتھ روانہ کیا تھا، بولے ایک کام کر کے آ جاؤ. وہاں مسجد نہیں تھی، جا کے مسجد میں ٹھہرے، ہوٹل بک کرائی تھی. انڈیا سے ہوٹل بک کرانا ضروری تھا. ہوٹل بک کرنے پر ویزا ملتا تھا. یہ 90 کی بات کر رہا ہوں، 1990. اس وقت پہلی جماعت اس وقت آزاد نہیں ہوا تھا. ان کے جانے کے بعد اب وہ جماعت جو گئی تھی، وہ تو بس ایسے کہ پتہ نہیں واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کچھ پتہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے ایک ہندو کے ذریعے سے. وہاں ایک بنیا مل گیا. اب ظاہر بات ہے کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں کا اگر انڈیا کا ہے تو ایک بنیا ہوگا، وہ بھی خوش ہو جائے گا، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو. بولے میرے ملک کا تو آدمی آیا ہے، میرے ملک کا آیا ہے، تو وہ بہت خوش ہوا. انہوں نے رہبری کی ہے، وہ رہبر بنا ہے، اور اس کی اس حکومت کے ساتھ میں بڑی پہچان تھی. وہ تاجر تھا. تو اس نے کہا میرے مہمان آئے میرے ملک سے، تو باقاعدہ ان کا اکرام ہوا ہے، حکومت کو اطمینان ہوا ہے. جی کہ بھائی ان کے دوست ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ان کو دیکھو، اللہ تعالیٰ اپنا کام کدی لینا چاہتے ہیں تو دیکھو کس سے لے رہے. خیر اس کی ایک لمبی داستان ہے، وہ کسی اور وقت میں سنائیں گے. تو فرمایا ہم نے نماز کا وقت تھا، ہم نے جماعت سے عصر کی نماز ادا کر لی. تو زان دی کہ کہیں کوئی نہ دیکھ لے، اور چھپ چھپ کر نماز ادا کی. لیکن وہ ذات اس وقت بھی اعلیٰ تھی اور اس وقت بھی اعلیٰ ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اس کے نزدیک نہ کوئی بہار ہے نہ کوئی خزاں ہے. جب لاکھوں انسان سجدے کر رہے تھے تب بھی وہ لا الہ الا اللہ تھا، یعنی اللہ، اور سبحان ربی الاعلی تھا. اور آج جبکہ اس آواز پر ایک قدم بھی نہیں بڑھا، وہ آج بھی سبحان ربی الاعلی ہے. مسجدیں ویران ہو گئی لیکن وہ اللہ تو سبحان ربی الاعلی ہے. وہ تو بلند ہے، پہلے بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے. اس کی بلندی میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. وہ بڑا عجیب ہے. جی لہذا جب اس ذات کو ذکر کرنے والے کے ذکر سے، عبادت کرنے والے کی عبادت سے، تسبیح کرنے والے کی تسبیح سے، اس کی عظمت میں، اس کے جلال میں، اس کی کبریائی میں، اس کی سمدیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھو ذکر کا کیا اللہ تعالیٰ کو اپنا ذکر بد پسند ہے؟ یہ سوال تھا نا، اس پر کہہ رہے ہیں جواب کہ جب اس ذات کو ذکر کرنے والے کے ذکر سے، عبادت کرنے والے کی عبادت سے، تسبیح کرنے والے کی تسبیح سے، اس کی عظمت میں، اس کی جلال میں، اس کی کبریائی میں، اس کی سمدیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے کثرت سے یاد کرو، کثرت سے میرا ذکر کیا کرو، اور صبح شام ہماری پاکی بیان کیا کرو. دراصل بندوں کے فائدے کے لیے یہ حکم دے رہے ہیں، بندوں کے فائدے کے لیے یہ حکم دے رہے ہیں کہ مجھے کثرت سے یاد کرو. اس لیے کہ جب بندہ کثرت سے ہم کو یاد کرے گا، اس کے دل میں ہماری یاد سمائے گی، تو اس کو ہم سے محبت پیدا ہوگی، ہم سے اس کا تعلق قائم ہوگا. اور جب ہم سے تعلق مضبوط ہوگا تو وہ تعلق اس کو گناہوں سے بچائے گا. تعلق اس کو گناہوں سے بچائے گا، اس کو بدعنوانیوں سے، ظلم سے، حق تلفیوں سے بچائے گا.
اور اس کو جہنم سے بچائے گا. اس لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کثرت سے ہمارا ذکر کرو. جی تو ابھی آپ کثرت سے مراقبہ کرو گے تو یہ کثرت ذکر کس کے لیے ہے؟ اپنے فائدے کے لیے. ایک طرف تو چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا تعلق ملے اور ایک طرف اس کا ذکر نہ کرو تو یہ خیال استو محال استو جنو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کثرت ذکر کے لیے کیا طریقہ اختیار کرے. اب آیا اصل سوال. یہ تو کثرت ذکر کا فائدہ بتایا کہ کیا فائدے ہیں. اللہ کا تعلق ملے گا، سب سے بڑا فائدہ. اور جب اللہ کا تعلق ملے گا تو کیا فائدہ؟ تو پھر دین پر چلنا آسان ہوگا. دیکھو دین پر چلنا بھاری ہے نا، تو کیوں کہ تعلق نہیں. تعلق کیسے ملے گا؟ کثرت ذکر سے. اب وہ ذکر کیسے کیا جائے اب وہ سمجھو. کثرت ذکر کے لیے کیا طریقہ اختیار کرے؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صبح شام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو، کوئی دوسرا کام ہی نہ کرو. اللہ 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 کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے رہو. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ پڑھتے رہو. لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. یعنی سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چنانچہ پرانے زمانے میں جب لوگ بزرگوں کے پاس اپنی اصلاح کرانے کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ بزرگ یہی طریقہ اختیار کرتے تھے کہ ان لوگوں کو ذکر کی بڑی بڑی تعداد بتا دیتے تھے اور ان سے کہتے کہ اور سب کام دھندے چھوڑو، بس یہ کام کرو. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس زمانے کے اللہ والوں کے جو معاملات ہوتے تھے وہ اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ آج ہم ان کے بارے میں سن کر حیران رہ جاتے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں تو دیکھو کم معاملات ملے ہیں، ورنہ پہلے جو لوگ تھے انہوں نے تو بڑے مجاہدہ کیے، بڑے معاملات دیے جاتے تھے. آج تھوڑا سا بھی ہم نہیں کر رہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ دیکھو. ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ان کو دیکھ کر ایک بڑھیا نے کہہ دیا یہ کہہ دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے. ویسے گزرتے ہیں نا، کہتے ہیں وہ دیکھو وہ بہت ماشاءاللہ تہجد کا پابند ہے، وہ اللہ والے ہے، وہ بہت اچھا. ہم کہتے ہیں تو ایسے جا رہے تھے، ایک بڑھیا نے کہا کہ وہ شخص ہے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے. حالانکہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا آپ کا معمول نہیں تھا، لیکن بڑھیا نے یہ بات کہی. بلکہ رات کو آخری شب میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کا معمول تھا. عشاء کے وضو سے نہیں، آخری شب میں آخری رات میں اٹھتے اور تہجد پڑھنے کا معمول تھا. لیکن اس بڑھیا کی یہ بات سن کر آپ کو غیرت آ گئی کہ ایک بڑھیا میرے بارے میں یہ حسن ظن رکھتی ہے کہ ساری رات عبادت کرتا ہوں، حالانکہ میں تو نہیں کرتا. تو انہوں نے ٹھان لی کہ بس میں آج سے ایسا ہی کروں گا. چنانچہ اس دن کے بعد سے مرتے دم تک یہی معمول رہا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. کس بات پر؟ ایک بڑھیا نے ان کو لگا دیا اس کا. یہ در حقیقت اذکروا اللہ ذکرا کثیرا پر عمل ہو رہا تھا. دیکھو سب ہنس رہے. جو حضرات اپنی اصلاح کے لیے مشائخ کے پاس جاتے، جو لوگ اپنی اصلاح کے لیے مشائخ کے پاس جاتے تو وہ مشائخ ان کو اسم ذات کے ذکر کی تلقین کرتے. اسم ذات کس کو؟ یعنی اللہ، یہ ہے اسم ذات، یاد رکھنا. تو وہ مشائخ ان کو اسم ذات کے ذکر کی تلقین کرتے کہ روزانہ کتنا؟ 1.25 مرتبہ، 125,000. 1.25 مرتبہ اسم ذات پڑھنا ہے. اگر آپ کو کہہ دیا جائے تو بھاگ جائیں گے سب کے سب. جی روزانہ.
اب کتنا بڑا، بس اللہ 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 اللہ، بس یہ کرتے رہنا۔ اب بتاؤ اتنی مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو کیا اس کے دل میں اللہ نہیں آئیں گے؟ ذرا پڑھ لو آپ لوگ 100 200 مرتبہ 400 مرتبہ پڑھنے کے بعد تھک جائیں گے۔ تو فرمایا 1.25 اس لیے آپ کو ایک خاموش ذکر دیا ہے کہ جو مراقبہ کر رہے ہیں تو مراقبے میں کیا ہوتا ہے، وہ دل ہی اللہ 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 کر رہا ہے، ہم بیٹھے بیٹھے سنتے رہو۔ اگر گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ بیٹھوں گے تو وہ 1,00,000 مرتبہ کہہ دے گا۔ ہاں، 2 گھنٹہ بیٹھے رہو تو وہ ہے کثرت۔ تو جتنا زیادہ بیٹھوں گے اتنا زیادہ کہے گا، تو 1,00,000 1.25 تو ہمارا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں تھکن بھی نہیں ہوگی اور ہو گیا کام۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے اپنا راستہ بھی آسان کر دیا۔ آج دنیا کے راستے آسان ہو گئے کہ کتنی سپیڈ بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق اور اپنے سے قریب آنے کے لیے، لانے کے لیے بھی لوگوں کو شارٹ کٹ راستہ دے دیا۔ بولے بولنا کچھ نہیں ہے، خاموش بیٹھے رہو اور ہمارا نام آتا جائے گا، دل ہی بولے گا، اور دل کو تو بولنا ہی بولنا ہے، کیونکہ دل تو حرکت کر رہا ہے نا، وہ تو تھکتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، تو کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر وہ دل جاری ہو جائے گا تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ اللہ ہوگا، تو دل بول رہا ہوگا، وہ ہم نہیں سن رہے ہوں گے، لیکن اللہ ہمارے دل کی دھڑکن کو اپنے ذکر اس میں ذات بنا دے گا، پھر اس کا اثر ہمارے جسم پر ہوگا۔ تو خیر، یہ سب آپ کو فضیلت بتاتا جاتا ہوں، شاید کسی کو شوق پیدا ہو جائے۔ جس کو ہو جان و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں؟ جب اس گلی میں آیا ہے تو اب محنت کرے، یعنی جب اس گلی میں آیا ہے تو محنت کرے، یعنی اب اللہ کا تعلق چاہیے تو محنت کرے۔ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ دارالعلوم دیوبند کے جو معتمم تھے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے منظم قسم کے بزرگ تھے۔ اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کا انتظام چلانا آسان کام نہیں تھا۔ جی، حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایسے منظم تھے کہ وزیر اعظم بننے کے لائق تھے۔ اللہ کیسی صلاحیت دی تھی! اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی انتظامی صلاحیت عطا فرمائی تھی، ہر وقت انتظام کے اندر مشغول رہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی مدرسے کا اہتمام، پرنسپل بننا بڑی خراب چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں اہتمام ہم سے مشتق ہے، جس کے معنی فکر کے ہے، اس لیے کہ محتمیم ہر وقت فکر اور تشویش میں مبتلا رہتا ہے۔ ہر وقت گھر کے دروازے پر کوئی نہ کوئی آ رہا ہے، گھنٹی بجا رہا ہے، ہر وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہتی ہے۔ نماز پڑھ کر مسجد سے نکلو تو گھر تک پہنچنا مشکل ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی پوچھنے آ رہا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی آ کر اپنا قصہ بیان کرنا شروع کر دیتا، اس لیے مدرسے کا اہتمام بہت مشکل کام ہے۔ اہتمام یعنی پرنسپل، بہت مشکل کا۔ آج کل تو لوگ اس کے لیے جھگڑتے ہیں، کیا ہے کہ بھائی میں پرنسپل بنوں، اس کے لیے کیا کیا لوگوں سے پیسے دے کر اپنوں کو پرنسپل بننے کی تیاری کرتے ہیں، اور یہ پرنسپل بننا اتنا مشکل کام ہے۔ دیوبند کے محتمم اور ذکر اللہ کی مقدار، اب دیکھو ان کا کام کتنا، پرنسپل کا، کہ ہر وقت لوگ آتے رہتے ہیں، ملنا اور مسائل بچوں کے، پیرنٹس کے اور انتظام کے، کھانے کے پینے کے سارے مسائل یہ پرنسپل کے ذمہ ہوتا ہے۔ اب یہ اہتمام ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ 2 چیزیں بہت مشکل سے چلتی ہیں، ایک تصنیف اور تالیف کا کام، رائٹنگ کتاب لکھنا، اور دوسرا ذکر اللہ۔ یہ مشکل ہو جائے گا اہتمام کے ساتھ میں 2 کام۔ مولانا حبیب الرحمان صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، لیکن روزانہ کا بلا ناغہ، بغیر غیر حاضری کیے ہوئے یہ معمول تھا کہ 1.25 مرتبہ اس میں ذات کا ورد کیا کرتے تھے۔
اہتمام الگ سنبھالتے تھے، 1.25 مرتبہ اس میں ذات کا ذکر کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، کیا لوگ تھے. ایک دن میں 1.25، ہم تو پتہ نہیں 2 مہینے میں بھی 1.25 نہیں کر پاتے. اب کتنا کام اور کتنا انتظام اور سب کچھ دیکھنا. کبھی یہ معمول قضا نہیں ہوتا تھا، کبھی یہ معمول قضا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جب اس راستے کو اختیار کرنا ہے تو تھوڑے سے محنت کرنی پڑے گی. لہذا جب ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی. جی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جس طرح اقویاء پر ہوتی ہے، قوی لوگوں پر ہے، بلند ہمت لوگوں پر، اسی طرح ہم جیسے کمزوروں اور کم ہمت لوگوں پر بھی ہے. اگر ہم جیسے کمزوروں کو بھی مولانا حبیب الرحمان صاحب والا نسخہ وظائف بتا دیتے، یا اقویاء اور بلند ہمت والے لوگوں کا نسخہ بتا دیتے، تو ہم جیسے کمزوروں کا تو کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا. اس لیے کہ ہر زمانے میں اسی مقصد کے لیے مجدد بھیجا جاتا تھا. یہ تو اس زمانے کا حال تھا. اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں مجدد بھیجتے ہیں. ہاں، دیکھو وہ کیا کرتے ہیں، دین کی تجدید کرتے ہیں، جس کو آج کی زبان میں کہیں گے اپ ڈیٹ کرنا. سمجھے؟ یہ دیکھو ہمارا اسکائپ بھی کیسا اپ ڈیٹ کیا ہوتا رہتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ آسانیاں ہوتی ہے. پہلے بنا تھا اس میں اور ابھی کے اندر کیا فرق ہوا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں مجدد بھیجتے تھے. وہ کیا کرتا تھا، وہ دین کو اپ ڈیٹ کرتا. نیا دین نہیں آتا تھا، اسی دین کو ذرا اس میں صفائی، سہولتیں اور یہ ساری چیزیں آتی. سمجھے؟ اپ ڈیٹ ہی کہتے ہیں، تجدید. جی، نیا نہیں، دین نیا نہیں ہوتا، دین تو وہی ہے. ہاں، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آ جاتا، اس کی پالش کرنا، اس کی صفائی کرنا، یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. تو وہ مردہ کیا، وہ دین کی تجدید کرتا اور مردہ سنتوں کو زندہ کرتا، اور لوگوں کے لیے ان کے مزاج اور مذاق اور ان کی مناسبت، ان کی صلاحیت کے مطابق نسخے تجویز کرتا. یہ اپڈیٹ جو ہوتا ہے، تجدید کرتے ہیں، تو کیونکہ زمانہ بدل جاتا ہے، لوگوں کی طبیعتیں بدل جاتی ہے، مزاج بدل جاتا ہے، تو پھر دین کو اس حساب سے پھر تجدید کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا کرو ایسا کرو. تو ہمارے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس فن کا مجدد بنایا تھا. حضرت تھانوی، اسی لیے دیکھو نا وہ کتنے زبردست مجدد تھے کہ ہمارے لیے کتنی آسانی آ گئی، کتنی آسانیاں ہو گئی. جی، وہ تو آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ واقعتاً کیسے مجدد تھے، کہ انہوں نے کہا ایسا بھی چلے گا، ایسا بھی چلے گا اور یہ بھی چلے گا، ورنہ تو ہم بس اب اس میں پھنسے ہوئے تھے. تو فرمایا اگر وہ یہ کہتے کہ وہ مجاہدات اور ذکر کرو جو پہلے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے، اگر وہ کرو تو سب لوگ اس سے بھاگ جاتے، کوئی بھی اس راستے پر نہ آتا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کمزور ہو، اس لیے کمزوروں والا نسخہ لکھ دیتے ہیں. تو انہوں نے ہمارے لیے کمزوروں والا نسخہ لکھا. دیکھو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیعت کا واقعہ. مفتی شفیع صاحب، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد صاحب جو ہے مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان تھے. تو وہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئی، اس کا واقعہ سنو. تو ابتدا میں تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی تھی. جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو والد صاحب نے سوچا کہ اب کس سے تعلق قائم کرے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کا خیال ہو رہا تھا، مگر وہاں کے قواعد اور ضوابط مجاہدات کی وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کیا کرے. تو ہمارے دادا حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، مولانا یاسین کے دادا تھے. تو میرے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ حضرت والد صاحب کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھانہ بھون لے گئے. وہاں جا کر والد صاحب سے فرمایا کہ تم حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو جاؤ. والد صاحب فرماتے تھے کہ میں نے حضرت تھانوی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت طبیعت میں بیعت ہونے کا تقاضا بھی بہت ہے
اور اپنی اصلاح کی فکر بھی ہے، لیکن میں بیعت ہونے سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ میں بہت کمزور ہمت والا ہوں، کمزور ہمت والا ہوں، مجھ سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ دیکھو صاف صاف بات کر دی، نہ مجھ سے ذکر زیادہ ہوتا ہے، نہ مجھ سے عبادت زیادہ ہوتی ہے، نہ مجھ سے مجاہدے اور ریاضتیں ہوتی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ اگر بیعت ہو گیا اور کام کچھ نہ کیا تو پھر بیعت ہونے کا کیا فائدہ۔ جی بہت سارے لوگ اسی لیے بیعت بھی نہیں ہوتے ہیں، ارے بیعت کریں گے تو پھر یہ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی کرنا پڑے گا، اور یہ تو بہت مشکل ہوگا، پھر چھوٹ جائے گا تو اور زیادہ گناہ ہوگا۔ پتہ نہیں نفس کیا کیا ڈرا دیتا ہے۔ یاد رکھو، بیعت کرنے کے بعد اگر کچھ بھی نہ کروں گے تو بیعت کرنا بھی ایک نفع ہے، اور اگر کروں گے تو فائدہ ہے، لیکن بیعت ہی نہیں کیا ہے اور کچھ نہیں کر رہے تو اس میں نقصان ہے۔ ہاں تو وہ کیا ہے، شیطان ہمیں مارتا ہے اچھے عنوان سے۔ جی تو بتایا دیکھو کہ میرے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو دوسرا یہ کہ میں مصروف بہت رہتا ہوں، پڑھنے پڑھانے کا معمول ہے۔ اس زمانے میں حضرت والد صاحب 18 سبق پڑھایا کرتے تھے، 18 سبق، یعنی الگ الگ جگہ۔ تدریس میں مصروف رہتا ہوں، کچھ فتوے لکھنے کا کام بھی ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والد صاحب کی باتیں سن کر فرمایا، دیکھو وہ تو حکیم تھے نا، باتیں سن لی، یہ نہیں فرمایا نہیں 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 وہ تو کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ تو آپ بیعت نہیں ہو سکتے، نہیں، وہ حکیم الامت تھے۔ انہوں نے ساری باتیں سننے کے بعد فرمایا کہ کس کو کیسے چلانا وہ تو جانتے تھے نا، سب کے لیے ایک ڈنڈا نہیں تھا۔ حکیم کا معنی ہر ایک کے لیے الگ الگ نسخہ، بیماری ایک، دوائیں الگ الگ، یہ حکیم ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی صاحب نے حضرت والد صاحب کی باتیں سن کر، ارے بھائی تم کس فکر میں پڑ گئے؟ دیکھو، ارے دین صرف اقویاء کے لیے ہے، ضعفاء کے لیے نہیں ہے۔ دین کیا قوی لوگ، یعنی جو زیادہ زیادہ ذکر کر سکتے ہیں وہی اللہ کا تعلق حاصل کر سکتے ہیں، کیا ضعیف لوگ نہیں کر سکتے؟ کیا دین صرف طاقتور لوگوں کے لیے ہے، کمزور لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں بہت مصروف رہتا ہوں، تو کیا دین صرف فارغ لوگوں کے لیے ہے، مصروف لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت والا نے یہ دو جملے ایسے فرما دیے کہ اس سے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ تو گھبرا رہے تھے کہ ان کے تو اصول اور ضوابط کیا کیا ہے۔ لوگ باہر سے ان کی کڑک باتوں کو سن کر گھبرا جاتے ہیں، بعض مرتبہ انسان باہر باتیں سن کر گھبرا جاتا ہے، لیکن بازو میں بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے تو بہت ہی نرم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ہم آپ کو ایسا طریقہ بتائیں گے، دیکھو حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایسا طریقہ بتائیں گے جس میں نہ تو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، نہ ہی زیادہ وقت صرف کرنا پڑے گا۔ البتہ ایک بات بتاتا ہوں، کیا بتائے؟ دیکھو وہی باتیں میں بار بار کہتا رہتا ہوں، وہی بات کہہ رہے، ایک بات بتاؤ کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ سمجھے؟ دیکھو یہ بات بار بار میں کہتا رہا، کوئی کچھ نہ کرے کوئی بات نہیں، 5 وقت کی فرض نماز پڑھو اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو۔ تو دیکھو انہوں نے فرمایا گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، اور گناہوں سے بچنے کے اہتمام میں قوت کی ضرورت نہیں۔ بہت زیادہ ذکر کرنے میں تو قوت کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی قوت کی ضرورت نہیں ہے۔ جی صرف قوت ارادہ کی ضرورت ہے، قوت ارادہ ضروری، قوت ارادہ کی ضرورت ہے، قوت جسمانی کی ضرورت نہیں، بلکہ گناہ کرنے کے لیے قوت جسمانی کی ضرورت ہے، اور گناہ سے بچنے میں وقت بھی صرف نہیں ہوتا، گناہ سے بچنے میں وقت بھی صرف نہیں ہوتا، بلکہ گناہ کا ارتکاب کرنے میں وقت صرف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات بتا رہے ہیں۔ دیکھو گناہ کرنے میں تو وقت جاتا ہے، گناہ سے بچنے میں وقت نہیں جاتا ہے، کیونکہ یہ بتا رہے میں بہت مصروف ہوں تو گناہ سے بچو، گناہ سے بچنے میں کوئی وقت جاتا ہی نہیں، کون سا ان کا 2 منٹ جائے گی کہ 4 منٹ جائے گی؟ ارے گناہ کرو گے تو 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ گھنٹہ جائے گا، لیکن گناہ سے بچو گے تو وقت بچتا ہے۔ بھائی ایک آپ غیبت کرو تو ظاہر بات ہے بیٹھ کر باتیں کرنی پڑے گی، تو وقت گیا، اور بچنا ہے تو کچھ بھی نہیں، 1 سیکنڈ بھی گیا بلکہ بچا۔
ہاں تو فرمایا تو کہہ رہے ہیں کہ اہتمام میں گناہ کرنے میں قوت جسمانی کی ضرورت ہے، جسے بولنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ کوئی انسان اگر تو سوچنا پڑے گا گناہ کرنے میں، لیکن گناہ سے بچنے کے لیے قوت جسمانی کی ضرورت نہیں ہے، قوت ارادی کی ضرورت، ارادہ کر لو۔ سبحان اللہ، کیا بات بتا۔ تو فرمایا دیکھو واپس سنو، ایک بات بتاتا ہوں کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، اور گناہوں سے بچنے کے اہتمام میں قوت کی ضرورت نہیں۔ جیسے انہوں نے بتایا تھا میں کمزور ہوں، ہاں تو انہوں نے کہا تو کمزوروں کے لیے بتا رہا ہوں، اس میں قوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے ہر سوال کا جواب اس میں مل رہا ہے۔ ایک تو فرمایا میں مصروف ہوں، تو فرمایا دیکھو گناہ سے بچنے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ پھر فرمایا میں کمزور ہوں، تو گناہ سے بچنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہے نا؟ تو فرمایا بچنے کا اہتمام میں قوت کی ضرورت نہیں، صرف قوت ارادہ کی ضرورت ہے، قوت جسمانی کی ضرورت نہیں، بلکہ گناہ کرنے کے لیے قوت جسمانی کی ضرورت ہے۔ اور گناہ سے بچنے میں وقت بھی صرف نہیں ہوتا، بلکہ گناہ کا کرنے میں وقت صرف ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فضول کاموں سے بچو، کیونکہ فضول بھی تو گناہ ہے۔ تو دو باتیں بتائیں، کیونکہ فضول کاموں سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے، طاقت بھی بیکار صرف ہوتی ہے، اور اگر کچھ موقع مل جائے تو معمولات مقرر کر لو۔ دیکھو کتنا حکیم الامت کیسا بتایا، پہلے ہی تو دل جیت لیا، بولے چلو کچھ کرنے کا کچھ نہیں۔ پھر بعد میں فرمایا اگر موقع مل جائے تو معمولات مقرر کر لو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ۔ تو دیکھو بڑوں کی بات جو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ گناہ سے بچنے کا اہتمام کرو، اس لیے کہ اس میں وقت نہیں جاتا، کسی پر بھاری نہیں ہے۔ آج ہم بڑے بڑے ذکر کرتے ہیں، معمولات کر رہے ہیں، لیکن گناہ سے نہیں بچ رہے ہیں، اور اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ آپ اگر کسی اللہ والے کے سے پوچھ کر کریں گے تو اس میں بھی طاقت آ جائے گی، اور یہی چیز ملے گی۔ اللہ اکبر، بہت عجیب بات ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ پرانے حضرات صوفیاء فرماتے تھے کہ 1.25 مرتبہ اس میں ذات پڑھو۔ دیکھو پرانے لوگ تو یہ بتایا تھا کہ 1.25 مرتبہ اس میں ذات پڑھو، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ تلقین فرما رہے ہیں کیا کہ اگر موقع مل جائے تو کچھ معمولات مقرر کر لو۔ دیکھو یہ ہے عجیب، اگر موقع مل جائے تو کچھ معمولات مقرر کر لو۔ تو وہی کہہ رہے ہیں وہ لوگ 1.25 کر کے اللہ تک پہنچے، اور ہم موقع ملے تو کچھ مقرر کر کے اللہ تک پہنچ جائیں گے، اور ویسے بھی پہنچ جائیں گے، خالی گناہوں سے بچ کر، گناہوں سے بچ کر پہنچ جائیں گے۔ یہ تو شارٹ کٹ راستہ بتایا، میں نے آپ کو پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ گناہوں سے بچ کر چلو۔ جی فرمایا یہ تلقین فرما رہے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تلقین کہ اگر موقع مل جائے تو کچھ معمولات مقرر کر لو۔ یہ فرق ہے، کیوں ہو گیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ کرنے کے لیے جو کام بتایا وہ طریق القلندری ہے، جو کرنے کے لیے جو کام بتایا یعنی گناہوں سے بچنے کا، وہ طریق القلندری ہے۔ وہ یہ کہ چاہے زبان سے ذکر ہو یا نہ ہو، چاہے زبان سے ذکر ہو یا نہ ہو، لیکن ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تمہارا تعلق جڑا ہوا ہو۔ ہاں، ہر وقت تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو، اس لیے کہ ذکر صرف اس کا نام نہیں۔ دیکھو یاد رکھو، کیونکہ بتا رہے تھے اب ذکر کس طریقے سے کرنا، کثرت ذکر کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے یہ بتا رہے تھے اصل تو پرانا طریقہ تو کیا تھا کہ 1.25 مرتبہ وہ اللہ کا نام لے کر ذکر کرتے تھے، لیکن حکیم الامت نے کیا بتا دیا کہ فرمایا دیکھو طریق القلندر وہی ہے جو بتایا، وہ یہ کہ چاہے زبان سے ذکر ہو یا نہ ہو، لیکن ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تمہارا تعلق جڑا ہوا ہو، اس لیے کہ ذکر صرف اس کا نام نہیں، ذکر صرف اس کا نام نہیں کہ زبان سے سبحان اللہ
الحمدللہ پڑھ لیا، بلکہ حقیقت میں ذکر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ جل شانو کو کسی بھی عنوان سے یاد کرنا، یہ ذکر ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو اللہ جل شانو کسی بھی عنوان سے یاد کرنا یہ ذکر ہے۔ خالی سبحان اللہ، بہت سے لوگ سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھ رہے، لیکن وہ ذاکر ہے، سمجھے؟ اسی کو اس سلسلے کے آپ کو بتا مراقبہ ہے، اور اس کے علاوہ وقوف قلبی ہے، جس میں نہ تسبیح پڑھ رہے، کچھ نہیں ہے، گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، ذکر میں ہے، یہ ذکر ہے۔ مثلا اگر آپ شکر کر رہے ہیں، اب دیکھو اس کے راستے، مثلا اگر آپ شکر کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ذکر ہے کہ نہیں؟ آپ صبر کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے، تو یہ ذکر ہے کہ نہیں؟ جی، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں تو یہ ذکر ہے۔ کوئی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرا فلاں کام کر دیجئے، یہ ذکر ہے۔ یہ سب ذکر ہے، بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کا جو کام بھی کر رہا ہو، اللہ کی اطاعت کا جو کام بھی کر رہا ہو، تو گناہوں سے بچنا یہ بھی تو اطاعت ہے کہ نہیں؟ بھائی یہ بھی تو اطاعت ہے، جو اللہ نے اس سے منع کیا ہے تو وہ اگر بچ رہا ہے تو یہ بھی اطاعت ہے۔ تو میں جو شخص اللہ کی اطاعت کا جو کام بھی کر رہا ہو وہ ذاکر ہے۔ اگر نیت صحیح کر لو، اخلاص پیدا کر لو اور اپنا قبلہ درست کر لو، تو جو سبق پڑھا رہے ہیں وہ بھی ذکر ہے۔ یہ ابھی ہم جو پڑھا رہے ہیں نا، یہ درس، یہ بھی ذکر ہے۔ یہ بھی ذکر ہے۔ تو جو سبق پڑھا رہے ہیں فرمایا ذکر ہے۔ تو جو مطالعہ کر رہے ہیں پڑھانے کے لیے، جو کتاب پہلے سے دیکھ رہے وہ بھی ذکر ہے۔ نورانی قاعدہ پڑھا رہے تو وہ بھی ذکر ہے۔ یاد رکھنا، تم سمجھو کہ الف با پڑھا رہے ہیں وہ بھی ذکر ہے۔ ورنہ کہیں گے وہ تو الف با میں تو کچھ نہیں ملنے والا۔ نہیں، الف با پڑھانا وہ بھی ذکر ہے۔ خالی قرآن شریف ذکر نہیں ہے، اس قرآن شریف کو سکھانے کے لیے جو پڑھایا جائے گا وہ سارا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ الف با نورانی قاعدہ پڑھانے والے کا تو ذکر بڑا ہے، اس کو مجاہدہ بھی زیادہ ہے۔ تو فرمایا جو مطالعہ کر رہے ہو یعنی پڑھ رہے ہو پڑھانے کے لیے وہ بھی ذکر ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے ڈاکٹری کر رہا ہے وہ بھی ذکر ہے۔ جی، وہ بھی ذکر ہے۔ اگر تجارت کر رہے ہو، دکان پر بیٹھے ہو اور اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہ کر، تو فرمایا اور اپنے حقوق کی ادائیگی کی خاطر نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق تجارت کر رہے ہو تو وہ بھی ذکر ہے، کیونکہ ہر فرما برداری ذکر میں شامل ہے۔ تو دیکھا، بس یہاں پر ہی رہنے دو، کام بات ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، بات ختم نہیں ہوئی۔ تو یاد رکھو کتنی بڑی بات بتائی، ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ آئے تھے ذکر مانگنے کے لیے، تو کہا پہلی شرط میں تو مشغول ہوں، میرے پاس بالکل فرصت نہیں ہے، دوسرا میں کمزور ہوں۔ تو حضرت نے جواب دے دیا تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، صرف گناہوں سے بچو، فضول باتیں مت کرو، اس میں کوئی وقت جاتا نہیں، آپ کا وقت بچ گیا۔ اور پھر فرمایا کیا 1.25 مرتبہ اللہ 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 کرو گے یہی ذکر ہوگا؟ فرمایا تم جو پڑھا رہے ہو اگر اس میں نیت صحیح ہے تو پڑھانا بھی تو ذکر ہے، اس سے اللہ کا تعلق مل جائے گا۔ اسی لیے بار بار میں کہہ رہا ہوں اپنے دوستوں کو بھی کہ بھائی دیکھو، ہم جو اعمال کر رہے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، یہ سب ذکر ہے، اس سے اللہ کا تعلق ملنا چاہیے، کیونکہ ذکر سے اللہ کا تعلق ملتا ہے۔ یا کتاب پڑھانا ہو، یا دعوت دینی ہو، دین کی دعوت دے رہے ہو، صبح سے شام تک لوگوں کی ملاقات اور زیارت کر رہے ہو،
اور ان کو اللہ کی باتیں پہنچا رہے ہو، یہ سارا ذکر ہے، لیکن اس کثرت ذکر سے اللہ کا تعلق ملنا چاہیے، مل کیوں نہیں رہا ہے؟ سمجھے؟ کیوں مل نہیں رہا ہے؟ اس لیے میرا ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی بتاؤ آپ نماز پڑھو، کہاں؟ تو بولے نماز پڑھ رہے ہو تو اللہ کا تعلق مل جانا چاہیے، کیوں نہیں مل رہا؟ معلوم ہوا اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ ابھی اس کو ہم نے صحیح نہیں کیا۔ ہماری نمازوں میں غلطیاں ہیں، ہمارے روزوں میں غلطیاں ہیں، اور ہماری دعوت میں غلطیاں ہیں۔ کس کی غلطیاں؟ اب وہ ڈھونڈنا پڑا ہے، کبھی کہیں نیت کی غلطیاں، کہیں طریقے کی غلطیاں، کہیں مسائل کی غلطیاں، پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں ہیں۔ اس کو صحیح کرو، اللہ کا تعلق مل جائے۔ اس لیے فرمایا ذکر کے لیے صرف سبحان اللہ الحمدللہ لاکھ لاکھ مرتبہ پڑھنا نہیں ہے،